لا شیء مما طغى طبقہ بشاشتہ، بشاشتن یہ غلط ہے، یہ جو تا ہے یہ ہو ضمیر مجرور متصل ہے، طبقہ بشاشتہ، وہ بشاشتہ یہ طبقہ کا فاعل ہے۔ پہلا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لا شیء کوئی چیز نہیں ہے، مما ترا اس میں سے جو تم دیکھتے ہو، طبقہ بشاشتہ کہ اس کی بشاشت، اس کی تازگی، اس کی رونق باقی رہی ہو۔ یبقى الالہ معبود باقی رہے گا، ویود المال والولد مال اور اولاد یہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اب یہاں پر لا شیء بھی پڑھ سکتے ہیں اور لا شیء بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لا شیء پڑھیں گے تو عبارت ہوگی شیء مما ترى لا تبقى بشاشتہ، شیء مما ترى لا تبقى بشاشتہ، تو لا کا تعلق طبقہ سے ہوگا۔ تو اب ترجمہ ہوگا اس صورت میں جب پڑھیں گے شیء مما ترى طبقہ لا تبقى بشاشتہ، ایسی چیز جس کو آپ دیکھتے ہو اس کی بشاشت باقی نہیں رہے گی، اس کی رونق باقی نہیں رہے گی۔ اور جیسے لکھا ہوا ویسے ہی ترجمہ کریں تو اب لا کو اسم کے ساتھ جوڑ دیں تو اب یہ لا نفی جنس ہو جائے گا، تو اب عبارت پڑ جائے گی لا شیء کوئی چیز نہیں ہے، مما ترا جس کو آپ دیکھتے ہو، طبقہ بشاشتہ کہ اس کی بشاشت، کہ اس کی رونق، اس کی تازگی باقی رہی ہو۔ بشاشتہ یہ بترکیب اضافی ہو کر کے طبقہ کا فاعل ہے۔ بقیہ یبقى، بقیہ یبقى یہ سمیع اسم سے ہے، باقی رہنا۔ فعل مؤنث ہے اس کیونکہ فاعل مؤنث ہے، اور جب فاعل مؤنث ہو تو فعل کیا ہے؟ مؤنث لایا جاتا ہے۔ مما ترا اصل میں من ما ترا تھا، من جار رہا ہے، ما موصولہ ہے، اور ترا یہ صلہ ہوگا، موصول صلے سے مل کر مجرور بن جائے گا، اور جار مجرور سے مل کر یہ ملا کر کے یہ شیء کی صفت واقع ہوگا، موصوف صفت سے مل کر اب یہ لا نفی جنس کا اسم بن جائے گا، اور طبقہ بشاشتہ یہ اس کی خبر واقع ہو جائے گا۔ یعنی ایسی چیز جس کو آپ دیکھتے ہو، یعنی دکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے طبقہ بشاشتہ کہ جس کی بشاشت باقی رہی ہو، جس کی رونق باقی رہی ہو۔ ترا کا مادہ کیا ہے؟ ترا کا مادہ ہے رأی، یعنی یہ محموز عین اور معطل لام یائی ہے۔ یبقى الالہ، بقیہ یبقى سے، یبقى الالہ معبود باقی رہے گا، ویود المال والولد، یودی یہ فعل مضارع ہے اور مادہ اس کا ودایا ہے۔ اودا یودی باب افعال سے، باب افعال سے اس کا معنی آتا ہے ہلاک ہونا، اور جب اودا یودی کا صلہ با آئے گا تو اس کا معنی ہو جائے گا ہلاک کرنا، یہاں پر بغیر صلے کے ہے۔ المال والولد یہ معطوف علیہ سے مل کر یودی کا فاعل بن جائے گا۔ المال اس کی جماعتی ہے اموال، ولد اس کی جماعتی ہے اولاد۔ مال اور ولد اس کی جمع قلت ہوتی ہے، یعنی مال کی جمع اموال آتی ہے تو یہ بھی جمع قلت ہے افعال کے وزن پر، اور ولد کی جمع اولاد آتی ہے تو یہ بھی جمع قلت ہے اقوال کے یعنی افعال کے وزن پر۔ اب یہاں پر اعراب دیکھتے ہیں کہ ترا یہ بھی فعل مضارع ہے، طبقہ یہ بھی فعل مضارع ہے، اور یبقى یہ بھی فعل مضارع ہے۔ تو ترا، طبقہ، یبقى فعل مضارع کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں: صحیح مجرد، ضمیر بارز مرفوع، مفرد معطل واوی اور یائی، اور مفرد معطل الفی، تیسری قسم۔ اور چوتھی کی قسم جمع و تثنیہ باثبات نون، تو وہ چوتھی قسم ہے۔ اب یہ ترا، طبقہ، یبقى یہ تمام کے تمام یہ تیسری قسم میں شامل ہیں، یعنی مفرد معطل الفی میں۔ اس میں اعراب ہوتا ہے حالت رفع میں تقدیری ضمے کے ساتھ،
حالت نصبی میں تقدیری فتح کے ساتھ اور حالت جزمی میں لام کلمے کے حذف کے ساتھ. تو یہاں پر یہ حالت رفع میں ہے، یعنی ترا بھی حالت رفع میں ہے، تبقا یہ بھی حالت رفع میں ہے، اور یبقا یہ بھی حالت رفع میں ہے. تو پورے شعر کا ترجمہ ہوا لا شیء مما ترا تبقا بشاشتہ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ دیکھتے ہو تبقا بشاشتہ کہ اس کی تازگی باقی رہی ہو. یبقى الالہ، معبود باقی رہے گا، ویعود المال والولد، مال اور اولاد یہ فنا ہو جائے گی. لم تغنی عن ہرمز یوما خزائنہ، ترجمہ ہے کسی دن یا ایک دن ہرمز کو اس کے خزانے نے فائدہ نہیں دیا. ایک دن ہرمز کو اس کے خزانے نے فائدہ نہیں دیا. اس طریقے سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں لم تغنی عن ہرمز یومن، کسی دن بھی ہرمز کو اس کے خزانے نے فائدہ نہ دیا، یا ایک دن ہرمز کو اس کا خزانہ کام نہیں آیا. والخلد قد حاولت عادو، اصلی بات تھی قد حاولت عاد الخلد، حاول یحاول منتا کوشش کرنا. یہاں پر فعل مؤنث اس لیے لے کر آئے کیونکہ عاد سے مراد قوم عاد ہے، یہ اس میں جن سے جمع ہے، اور جب فاعل اس میں جن سے جمع ہو تو فعل مؤنث لایا جاتا ہے. قوم عاد نے ہمیشہ رہنے کی کوشش کی، ہمیشہ رہنے کی کوشش کی، فما خلدو، تو وہ ہمیشہ نہیں رہ پائے. تو معنی کا اعتبار کرتے ہوئے جمع کا صیغہ لے کر آئے فما خلدو، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ. لم تغنی اغنا یغنی سے لم تغنی ہے، اور یہ حالت جزمی میں ہے. یا کو حذف کر دیا، لم جازمان ہے. ان ہرمز یہ متعلق ہوگا، یہ بادشاہ کا نام ہے. خزائنہ یہ خزینۃ جمع خزائن، یہ لم تغنی کا فاعل ہے کیونکہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے لم تغنی آیا ہے یہاں پر. والخلدہ یہ قد حاولت کا مفعول بھی ہوگا. بہرحال ترجمہ کیا ہوا لم تغنی عن ہرمز یومن خزائنہ، ایک دن ہرمز کو اس کا خزانہ کام نہیں آیا. والخلد قد حاولت عاد، اور قوم عاد نے ہمیشہ رہنے کی کوشش کی، فما خلدو، پس وہ ہمیشہ نہ رہی قوم. یہاں پر پڑھیں گے ولا سلیمانو، اور لا سلیمانو یہ معنی ہوگا ای ما خلدا سلیمانو، سلیمان نہیں رہے، سلیمان علیہ السلام نہیں رہے، اذ تجری الریاح بہ، جبکہ ہوائیں ان کو لے کر چلتی تھیں. والانس والجن فیما بینہم، انس اور جن فیما بینہم آپس میں، برودو خط و کتابت جاری رکھتے تھے، پیغام بھیجا کرتے تھے. برود یہ برید کی جمع ہے. اذ تجری الریاح بہ، اذ تجری الریاح بہ، تو اذ یہ ظرف زمان ہے، اسماء ظروف میں سے ہے، مبنی بر سکون ہے. تجری جرا یجری سے، تجری فعل مضارع ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اور یہ بھی حالت رفع میں ہے. اور دوسری قسمت شامل ہے، یعنی مفرد معتلے یائی. الریاح یہ الریح کی جمع الریاح، ہوا کے معنی میں، کیونکہ جتنے بھی ہواؤں کے نام ہیں وہ مؤنث ہیں، اس اعتبار سے تجری فعل مؤنث کا آیا ہے. بھی، بھی میں جو ہا ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے.
ایک قاعدہ یہاں پر سمجھیے، وہ قاعدہ یہ کہ ضمیر سے پہلے کسرہ ہو، ضمیر سے پہلے یا ساکن ہو تو ضمیر پر بھی کسرہ آئے گا، جیسے بھی اور علیہ، اور ضمیر سے پہلے کسرہ یا ساکن نہ ہو تو ضم آئے گا، جیسے لہو، مولا ہو، کتاب ہو وغیرہ، تو ضمیر پر ضم آئے گا۔ پھر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ کہ صاحب قرآن شریف میں علیہ اللہ فسیؤتی اجرا عظیما، تو علیہ اللہ آپ نے ابھی کہا تھا کہ ضمیر سے پہلے یا ساکن ہو یا کسرہ ہو تو ضمیر پر بھی کسرہ آئے گا، لیکن یہاں پر ضم آیا، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کیونکہ ضمیر اصل میں مبنی پر ضم ہوتی ہے، تو اصل کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر مبنی پر ضم لے آئے ہیں۔ والانس والجن، انس اور جن یہ اس میں جمع ہے، یعنی وہ ہے جو جمع کے معنی پر دلالت کرے، تو انس اور جن یہ جمع کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ فیما بینہم اس میں جو آپس میں ہے، یعنی فیما بینہم پورے کا ترجمہ ہوا آپس میں، برودو یہ بریدیما، خط و کتابت جاری رکھنا، یعنی آپس میں خط و کتابت جاری رکھتے تھے، یہی یہ کہ ان کے پیغام لے جایا کرتے تھے، ان کے پیغام پہنچا دیتے تھے، یعنی پیغامات پہنچانے کا کام تھا۔ این الملوک التی کانت لعزتها، وہ بادشاہ کہاں ہیں، التی کانت لعزتها کہ جن کے لیے عزت تھی، عظمت تھی، واہوائی تھی۔ ملوک یہ ملک کی جمع ہے، جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم ہوتا ہے، اس لیے التی اس میں موصول مؤنث کے لے کر آئے، کیونکہ اس موصول اپنے ما قبل و ما بعد کے اعتبار سے موافقت رکھتا ہے۔ اگر اس سے پہلا مؤنث ہوگا، اگر اس میں موصول مؤنث ہوگا تو ما قبل و ما بعد کا اعتبار کرتے ہوئے لایا جاتا ہے۔ اگر ما قبل مؤنث ہے، التی سے موصول لیا ہے تو ما قبلی مؤنث اور جو ضمیر آئے گی صلے میں وہ بھی مؤنث کی آئے گی، تو الملوک یہ جمع مکسر ہے، واحد مؤنث کے حکم میں، اور اس کے ما بعد کیا ہے، کانت العزتی میں جو ہا ضمیر ہے یہ اس موصول التی کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ بھی کیا ہے، مؤنث ہے۔ اس میں موصول اپنے ما بعد و ما قبل کے اعتبار سے موافقت رکھتا ہے۔ تو این الملوک التی کہاں ہے وہ بادشاہ، کانت العزتیہ کی جن کے لیے عزت تھی، کانت میں جو یہ ضمیر ہے یہ الملوک، اس سے مراد کیا ہے، الملوک، من کل اوبن ہر طرف سے، الیہا وافد یفد کہ ہر طرف سے وفد آ جا رہے تھے، اصل عبارت تھی وافد یفد الیہا، نہیں یفد وافد الیہا، ہر طرف سے وفد ان کی طرف آ رہے تھے۔ حوض ہنالک مورود بلا کذب، یہاں پر مبتدا محذوف ہے، یعنی الموت حوض، موت ایک حوض ہے، ہنالک وہاں یا جہاں، یہ ترجمہ، مورود مناتا اترنے کی جگہ، ہنالک جہاں کا ترجمہ کریں گے تو اسماء ضروم میں سے ہوگا، اسماء ضروم میں سے، یا وہاں کا ترجمہ کر لیں تب بھی اسماء ضروم میں سے ہوگا۔ مورود یہ اسم مفعول ہے، یعنی اترنے کی جگہ۔ موت ایک حوض ہے جہاں پر اترنا ہے، بلا کذب بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی شک و شبہ کے۔ یہاں پر کذبن بھی پڑھ سکتے ہیں اور بلا کذبن بھی پڑھتے ہیں، یعنی کذبن اور کذبن یہ دونوں مصدر ہیں۔ تو الموت حوض موت ایک حوض ہے، ہنالک مورود جہاں پر ہر ایک کو اترنا ہے، بلا کذبن بلا کذبن بغیر کسی شک کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حوض اس کی جماعت ہے حیاض، یہ معطل عین واوی ہے۔ ہنالک میں ہنا کاف بہت کا ہے اور کاف لام بہت کا ہے اور کاف کتاب کا ہے۔ مورودن اس کا مادہ ہے وردہ، معطل فا واوی۔ لا بد من وردہ یومن، ایک نہ ایک دن اس پر اترنا ضرور ہے، کما وردو جس طرح کے پہلے کے لوگ اتر گئے ہیں، وردو۔ وفدا یفیدو، یفیدو اصل میں یوفیدو تھا، وفدا یفیدو میں اصل کیا تھی یفیدو کی، یوفیدو،
علامت مضارع مفتوحہ اور کسر لازم کے درمیان جو بھی واو یا ہوتا ہے وہ واو بھی جاتا ہے، تو یفیدو یہاں پر آ گیا ہے، اور یہ معطل فا واوی ہے۔ صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب۔